اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت والی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، انجام ہم سب کا اللہ تعالیٰ بخیر فرمائے۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں، بحیثیت مسلمان ہم بہت خوش قسمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روز قیامت بہانے ڈھونڈنے ہیں ہمیں جنت میں بھیجنے کے، بہانے تلاش کرنے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں یاد بھی نہیں ہوں گی کہ ہم نے کیا نیکی کی تھی، کسی کو سڑک کراس کروائی تھی، کسی کو زمین پہ پڑا ہوا کوئی ٹکڑا جس پہ پاکیزہ الفاظ لکھے اس کو اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پہ رکھا، یا کوئی بھی نیکی کا کام کیا، یا کسی کے دلوں کو جوڑا، تو ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا لیکن اللہ کو یاد ہوگا، اور اللہ تعالیٰ وہ اس موقع پہ ہمیں انعام سے نوازیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں ایسی ہیں وہ ہمیں دی ہیں کہ وہ اگر ہم بیج کی شکل میں، بلکہ میں آپ کو پوری بات سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ کی ملاقات پہلے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ وہاں پہ جو گفتگو ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس کو نماز کا حصہ بنا دیا، اور اسے درود شریف کہتے ہیں، درود ابراہیمی کہتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان باہمی گفتگو ہوئی جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی اور نماز کا حصہ بنا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ کا استقبال کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت جو اس وقت حیات تھے، جو بعد میں آئے، ان سب کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا۔ کتنے ہم خوش قسمت ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام بھیجا، اور بھیجا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ ہم اتنے خوش قسمت ہیں۔ اور فرمایا کہ جو جنت ہے یہ بڑی وسیع ہے، بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ جو سب سے چھوٹی جنت ہے، جنت کے بھی درجے ہیں، تو جو سب سے چھوٹی چھوٹی جنت ہوگی وہ زمین سے 10 گنا بڑی ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی جنت جو ہے۔ تو جنت کی زمین جو ہے بڑی زرخیز ہے، وہاں پانی بھی وافر ہے، جو ہوا بھی بڑی خوشگوار ہے، جو کہ کھیتی باڑی کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے۔ یہ بات روحانیت کی ہو رہی ہے، وہاں کھیت وغیرہ لگانے کی نہیں۔ اگلی بات سنیں گے تو آپ سمجھ آ جائے گی۔ تو جو اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نے پیغام بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذریعے، اور راوی ہیں اس کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کے راوی ہیں کہ بیج آج بوئیں، دنیا میں بیج بوئیں، جب آپ لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ وہاں ہمارے جو ہے نا جو ہماری سبزی جو بھی لگائیں گے وہ اگا ہوا ہوگا، وہ ہمیں ملے گا۔ تو جب ہمارا جنت میں لگا ہوگا تو اللہ کا وعدہ جھوٹا تو نہیں ہے نا، وہ وہاں پہ لگا ہوگا۔ کیا طریقہ کار ہے وہ سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے الحمدللہ، اس کا بیج لگائیں، یعنی چلتے پھرتے الحمدللہ یہ پڑھتے رہیں۔ دوسرا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، یہ بیج وہاں لگ جائے گا۔ جب ہم جنت میں جائیں گے تو یہ وہاں ہمیں تیار ملیں گے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ والا پڑھیں، یہ بھی بیج ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی
اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا۔ الحمدللہ یہ بھی بیج کی شکل ہے۔ تو یہ ہم بکثرت پہ پڑھتے رہیں گے۔ ہم سوچتے ہیں ہم اتنا پڑھیں گے تو اتنی کیسے بہت ممکن ہے کہ اتنے درخت اور اتنی کھیتیاں ہماری تیار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ناممکن صرف ہماری ڈکشنری میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے، اور نہ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی ہے۔ تو کیوں نہ چلتے پھرتے فضول باتیں کرنے کی بجائے ہم الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیا کریں۔ ہمارا وہاں بیج لگتا رہے گا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے، بلکہ کنفرم ہے کہ ریاض الجنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک سے لے کے آپ کے ممبر تک کا جو راستہ ہے، جگہ ہے، زیادہ نہیں جگہ، تھوڑی سی جگہ ہے، یہ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جو یہاں ایک دفعہ نماز پڑھ لے گا، قرآن پاک پڑھ لے گا، نفل پڑھ لے گا، تو وہ ٹکڑا جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور مفسرین نے بتایا ہے کہ جو یہاں پر عبادت کرے گا تو وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ تو اسی طرح جب ہمارا امانت اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں ہوگی تو کیا اللہ تعالیٰ اتنے بڑے منصف ہیں، کیا وہ ہماری محنت، ہماری عبادت، ہمارا پھل وہ ہمیں نہیں دیں گے؟ یقیناً دیں گے، ضرور دیں گے۔ تو برائے مہربانی یہ چند ایک کلمات ہیں، ان کو ادا کرتے رہا کریں۔ ایک تو دیکھیں کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آیا ہے۔ جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں سب کو مبارک ہو، وعلیکم السلام کہیے۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں، بہت خوش قسمت ہیں، بہت خوش قسمت ہیں۔ میں اپنی ویڈیو میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ نہ تو ہم پر کوئی عذاب آئے گا، نہ کوئی پریشانی آئے گی، سب خیر خیریت، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے بہتری کی امید رکھیں۔ جو گمان کریں گے، جو گمان ہم کریں گے وہی ہمیں عطا ہوگا۔ اچھا گمان کریں گے، اچھا عطا ہوگا۔ تو اچھا گمان ہم رکھتے ہیں دل میں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، مالک الملک ہیں۔ تو کیوں نہیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی آج بھی ہیں، روز قیامت بھی ہوں گی۔ صرف توقع اچھی رکھیں اور گمان اچھا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع و عریض جنت بنائی ہے تو کس کے لیے بنائی ہے؟ وہ ہمارے لیے بنائی ہے۔ ہم جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے۔ صرف یہ ہے کہ استغفار کو اپنا معمول بنائیں اور حقوق العباد کا خیال رکھیں، کیونکہ وہ معاف جو ہے وہ بندے نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے ذمے جو ہمارے گناہ ہیں وہ تو ہم دل سے استغفار کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، لیکن جو بندے کے ذمے جو گناہ ہیں وہ معافی ہم نے بندے سے مانگنی ہے۔ تو بہتر ہے کہ حقوق العباد کا ویسے ہی خیال رکھیں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو موقع پہ معافی مانگ لیں، وہ معاف کر دیں۔ اب آج کا زمانہ ایسا ہے، معافی مانگے تو معاف کر دیتے ہیں لوگ۔ بس یقین کے ساتھ یہ چند کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کا بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس کو پھیلانا ضرور ہے، اس کو پھیلائیے گا ضرور، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔